بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو دنیا بھر میں لوگوں کو کورونا کی ویکسین کی 448 ملین خوراکیں لگائی جا چکی ہیں اور کئی ممالک میں عوام کو جزوی طور پر اپنی زندگی نارمل گزارنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ اسرائیل میں جہاں نصف سے زائد آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے، اب شہری سبز پاس دکھا سکتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو ویکسین لگ چکی ہے اور وہ کسی ریسٹورنٹ، تھیٹر یا جم میں داخل ہو سکتا ہے۔ چین اور یورپی یونین دونوں نے ویکسین کے لیے اپنے پاس جاری کیے ہیں۔ اگرچہ ویکسین کے سرٹیفکیٹ شہریوں کو اپنے ملک کے اندر بزنس کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں حکومتوں کو، مگر یہ قوی امید ہے کہ انہیں عالمی سرحدوں پر اور سفر کے لیے بھی استعمال کر سکیں گی۔ دوستو، اس وقت دنیا بھر میں بہت سے ممالک کو کورونا کی ویکسین کی سپلائی میں قلت کا سامنا ہے اور کئی جگہوں پر تو یہ دستیاب ہی نہیں۔ امیر ممالک میں حکومتیں ویکسین پاسپورٹ کو پابندیاں ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے لیے وہ ایک انتشار کے سسٹم کا سہارا لینا چاہتی ہے جس میں کووڈ کے مضر اثرات پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے۔ ایک طرف جہاں یورپ اور چین میں ویکسین پاسپورٹ تیار کیے جا رہے ہیں، ورلڈ اکنامک فورم ایک گروپ کامز پروجیکٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے جو کورونا کی ویکسین لگانے کے عمل کو دستاویزی شکل دینے کا سسٹم تیار کرے گا۔ دوستو، IBM ایک ڈیجیٹل ہیلتھ پاس تیار کر رہا ہے اور انٹرنیشنل ایئر ایسوسی ایشن، جو ایئر لائن انڈسٹری کی ٹریڈ ایسوسی ایشن ہے، ایک ایسی سمارٹ فون ایپ تیار کرا رہی ہے جو مسافروں کو ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کے حوالے سے معلومات فراہم کرے گی۔ دنیا بھر میں سفر کرنے کے لیے ویکسین پاسپورٹ کو لازمی قرار دینے سے کئی سنگین چیلنج پیدا ہو جائیں گے۔ بین الاقوامی قانون عالمی ممالک کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے ہاں وزٹ کرنے والوں سے اس بات کا ثبوت مانگ سکتے ہیں کہ انہیں زرد بخار جیسی بیماریوں کی ویکسین لگ چکی ہے، مگر کورونا ویکسین بالکل نئی چیز ہے اور انہیں پوری دنیا میں استعمال کرنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ کوئی بھی ملک یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ صرف اسی ویکسین کو مستند تسلیم کرے گا جس کی اس ملک میں منظوری دی جا چکی ہے۔ دوستو، چین پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ انہی لوگوں کو چین میں داخلے کی اجازت دے گا جنہوں نے چین کی تیار کردہ ویکسین لگوائی ہو۔ دوستو، اس وقت امریکہ میں جو بھی ویکسین دستیاب ہے، ان میں سے ایک بھی چین میں تیار نہیں ہوئی۔ اس وقت آکسفورڈ کی AstraZeneca اس وقت دنیا کے 86 ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے، مگر ابھی تک اسے امریکہ میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں مل سکی۔ دوستو، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ویکسین کووڈ کے ان نئے ویریئنٹس جو اچانک منظر عام پر ابھر رہے ہیں، ان کے خلاف اتنی مؤثر نہ ہو۔ ویکسین پاسپورٹ سسٹم کو اس امر کی وضاحت کرنی چاہیے کہ کون سی ویکسین کو مستند تسلیم کیا جائے اور اس کے معیار کو بھی رونما ہونے والی تبدیلیوں کی روشنی میں اپ گریڈ کیا جانا چاہیے۔ اس سسٹم کے تحت ان ممالک کے یک طرفہ اختیار کو بھی روکنا چاہیے کہ وہ جب چاہیں کہ کسی بھی سرٹیفکیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک عالمی اتفاق رائے کے بغیر اس بات کا خدشہ ہے کہ جیو پولیٹیکل تقسیم کی وجہ سے ہم کسی ایسی صورتحال میں نہ پھنس جائیں جس سے کووڈ کا دورانیہ مزید بڑھ جائے۔ ویکسین پاسپورٹ جو کئی ممالک کے شہریوں کو عالمی سفر کے اہل بنا دیتا ہے، جبکہ کروڑوں افراد ابھی ویکسین لگنے کے منتظر ہیں، دنیا میں عدم مساوات پھیلانے کا باعث بنے گا۔ امریکہ نے ابھی تک اپنے کسی ویکسین پاسپورٹ کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا۔ جن امریکی شہریوں کو بھی ویکسین لگتی ہے، انہیں ایک کارڈ دے دیا جاتا ہے جس پر ویکسین لگنے کی تاریخ اور ویکسین کا نام لکھا ہوتا ہے، مگر یہ کارڈ بطور پاس استعمال نہیں کیے جا رہے اور نہ ہی ان میں کوئی جعل سازی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، امریکی پلان آنے کے بعد کئی طرح کے نئے مسائل جنم لیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ میں متعارف کرائی جانے والی ویکسین عدم مساوات کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ سیاہ فام اور لاطینی نسل کے لوگوں کو سفید فاموں کے مقابلے میں کہیں سستی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر کوئی ویکسین نہیں لگوا سکتا۔ بچوں کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین منظور نہیں کی گئی اور حمل کے دوران ویکسین کی سیفٹی کے بارے میں ڈیٹا بہت محدود ہے۔ ویکسین لگوانے والوں کو جو پاس دیے گئے ہیں، ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو ابھی تک ویکسین نہیں لگ سکی، انہیں ملازمت، سروسز یا تعلیم سے انکار تو نہیں کیا جائے گا۔ کسی آجر یا بزنس مین کی طرف سے ویکسینیشن کا ثبوت مانگنے سے لوگوں کے لیے کئی طرح کے اخلاقی اور قانونی مشکلات پیدا ہوں گی
اور یہ بھی جاننا ہوگا کہ یہ ڈیٹا کس طرح جمع اور تصدیق کیا جا رہا ہے، اسے کس طرح کا تحفظ حاصل ہے۔ ایسے بزنس جن میں گاہک اور ملازمین دونوں کو لازمی ویکسین لگوانی چاہیے، ان کے پاس ایسے سسٹم موجود ہونے چاہیے جن کی مدد سے ویکسین پاسپورٹ کا اثر نو جائزہ بھی لیا جا سکے۔ تو ایسے سسٹم لگانے کے لیے پہلے سے متاثرہ بزنس پر بہت زیادہ مالی بوجھ بڑھ جائے گا۔ سکول اور ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والے ادارے پہلے سے ہی کسی ویکسین کی تلاش میں تھے، مگر بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے آج تک کبھی ویکسین لگوانے کو ضروری یا اہم نہیں سمجھا۔ دوستو، اگر ویکسین پاسپورٹ کسی سمارٹ فون ایپ کی شکل میں آ گئے تو بہت سے ایسے افراد بھی ہوں گے جو ان ایپس کو استعمال کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہوں گے، کیونکہ کسی ویکسین پاسپورٹ میں ہر شہری کا پرسنل ہیلتھ ڈیٹا موجود ہوگا۔ اگر اس انفارمیشن کو تحفظ دینے میں ناکامی ہو گئی تو اس سے فراڈ، امتیازی سلوک اور نجی زندگی کی خلاف ورزی ہونے کا رسک موجود ہے۔ دنیا بھر کے انسان اس بات کے لیے بے چین ہیں کہ کسی طرح کووڈ کا خاتمہ ہو جائے۔ دوستو، جن لوگوں کو کووڈ کی ویکسین لگ چکی ہے وہ بھی اس بات کے لیے بے قرار ہیں کہ وہ ویکسین لگوانے کے بعد ملنے والی آزادی کا بھرپور استعمال کر سکیں، مگر ویکسین پاسپورٹ کے اجرا کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ اقدام عالمی سطح پر مربوط ہو اور اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ دنیا بھر میں ہر شہری کو منصفانہ طور پر ویکسین تک رسائی حاصل ہو۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔